قبلہ مفتی صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا. حضور یہ ارشاد فرمائیے گا کہ ہم چونکہ ذکر اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کر رہے ہیں، تو خاص طور پر پرٹیکولرلی اگر میں پوچھوں کہ مصیبت کے آنے پر صبر کے حوالے سے اہل بیت اطہار کی کیا تعلیمات ہیں؟ دیکھیے، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق ہے. ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں قرآن نے صبر کا حکم کس طریقے سے دیا ہے. واہ. تو قرآن مجید کے اندر تو کامیاب ہونے والے جو لوگ ہیں ان کی صفات میں سے یہ ہے کہ وہ صبر کی تلقین کرتے ہیں. سبحان سورۃ العصر پڑھ لیجئے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ چوتھی صفت ہے کامیاب ہونے والے لوگوں کی کہ وہ صبر کی تلقین کرتے ہیں. بہت اچھا. قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات بھی مصیبت کے آنے پر صبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے بھی ہمیں صبر کا حکم ملتا ہے. اور بالخصوص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وصال اقدس کے موقع پر جو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات اقدس کو وصیت کی ہے، وہ وصیت بھی صبر ہی کی ہے. اہل سنت کی کتابوں کے اندر تو تفصیل کے ساتھ روایات اور احادیث موجود ہیں. جو لوگ ایسے موقع پر نوحہ خوانی اور دیگر یہ چیزیں کرتے ہیں، ان کی کتابوں کے اندر بھی روایات موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اس موقع پر صبر کی وصیت ارشاد فرمائی. الفروع من الکافی کے اندر ایک روایت ہے، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا، اذا انا مت فلا تخمشی علی وجہن. اے فاطمہ، جس وقت میرا انتقال ہو جائے، میں دنیا سے پردہ کر جاؤں، فلا تخمشی علی وجہن، تو تم نے میرے وصال پر اپنے چہرے پر ماتم نہیں کرنا. ولا تنشری علی شعرا، اور میرے وصال اقدس کے موقع پر اپنے بالوں کو نہیں کھولنا. ولا تنادی بالویل، اور میرے وصال پر واویلا نہیں کرنا. ولا تقیمی علی نائحۃ، اور میرے وصال اقدس پر تم نے نوحہ خوانی کرنے والیوں کو میرے اوپر کھڑا نہیں کرنا. یہ الفروع من الکافی میں 10,203 نمبر روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کہ میرے وصال پر تم نے صبر کا مظاہرہ کرنا، بے صبری نہیں کرنی. یعنی بے صبری کرنے والا کوئی کام نہیں کرنا. نہ بالوں کو کھول رہے ہیں، نہ چہرے پر ماتم کرنا ہے، نہ واویلا کرنا ہے، نہ چیخ و پکار کرنی ہے، اور نہ نوحہ خوانی کرنے والیوں کو جمع کرنا ہے. صحیح. تو صبر ہی کی تلقین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی. سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال اقدس کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس کے سامنے کھڑے ہیں. نہج البلاغہ کے اندر خطبہ موجود ہے، خطبہ نمبر 232. عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، لولا انک امرت بالصبر ونہیت عن الجزع لانفذنا علیک ماء الشؤون. حضور، اگر مصیبت کے آنے پر آپ نے صبر کا حکم نہ دیا ہوتا اور مصیبت کے آنے پر جزا فضا سے روکا نہ ہوتا، منع نہ کیا ہوتا، تو علی کی آنکھوں کے اندر آنسوؤں کا جتنا ذخیرہ ہے وہ میں رسول اللہ کے وصال اقدس پر سارا بہا دیتا. اللہ. لیکن میں جزا فضا نہیں کروں گا، بلکہ صبر کا مظاہرہ کروں گا، کیونکہ آپ نے مصیبت کے آنے پر صبر کا حکم ارشاد فرمایا. بلکہ ایک اور سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ کا فرمان اقدس نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے. سیدنا مولا علی فرماتے ہیں، صبر کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وعلیکم بالصبر. یہ نہج البلاغہ کا صفحہ نمبر 828 ہے. علیکم بالصبر، تم پر صبر لازم ہے. فإن الصبر من الایمان کالرأس من الجسد. صبر کا ایمان کے اندر وہ مقام ہے جو مقام سر کا جسم کے اندر ہے. اللہ اکبر. ولا خیر فی جسد لا رأس معہ. جس جسم میں سر نہیں اس کے اندر کوئی خیر نہیں. ولا فی ایمان لا صبر معہ. اور فرمایا کہ جس ایمان میں صبر نہیں اس میں کوئی خیر نہیں. اللہ اکبر. صبر کی اتنی تلقین ارشاد فرمائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال اقدس پر صبر کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ نے مصیبت کے آنے پر صبر کا حکم نہ دیا ہوتا، لولا انک امرت بالصبر ونہیت عن الجزع لانفذنا علیک ماء الشؤون. آپ کے وصال پر میں آنسوؤں کا سارا ذخیرہ جو میری آنکھوں کے اندر سارے کا سارا بہا دیتا. یہ مولا علی رضی اللہ عنہ کی تعلیمات ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اہل بیت قرآن کے ساتھ ہیں.
واہ اور واہ واہ، قرآن پر ظاہر اہل بیت نے عمل نہیں کرنا تو اور کس نے کرنا ہے؟ اللہ اہل بیت طاہر کی تعلیمات قرآن کے مطابق ہیں اور قرآن پاک کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے قرآن سمجھایا ہے کہ جو قرآن کے احکامات ہیں ان کے مطابق کس طریقے سے عمل کرنا ہے۔ واہ، ایک اور بیان مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے اور بڑی اہم بات ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں ینزل الصبر علی قدر المصیبت، جتنی انسان پر مصیبت آنی ہوتی ہے اللہ رب العزت اتنی صبر کی بھی توفیق عطا فرماتا ہے، اتنا ہی صبر اللہ رب العزت نازل کرتا ہے جتنی اس پر مصیبت آنی ہوتی ہے۔ وَمَن ضَرَبَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ عِنْدَ مُصِیبَةٍ، اور جس نے مصیبت کے آنے پر اپنے رانوں پر اس طرح مارا، رانوں کو پیٹا، حَبِطَ عَمَلُهُ، اس کے عمل برباد ہو گئے۔ اللہ اکبر، اور اس سلسلہ میں ایک نہایت اہم وصیت سیدنا مولا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو کہ میدان کربلا میں امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ہمشیرہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی، وہ بھی صبر کی تلقین کا ایک ایسا نمونہ ہے کہ قیامت کی صبح تک اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، یعنی وہ لوگ جو اس موقع پر یہ سارے کام کرتے ہیں ان کی اپنی کتابوں کے اندر اور مسلمہ اور معتبر کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام کربلا پر اپنی شہادت کے موقع پر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی۔ آل ارشاد کے اندر یہ روایت موجود ہے، اعلام الورا کے اندر روایت موجود ہے، ملا باقر مجلسی نے جلال العیون کے اندر اس کو نقل کیا، اس وصیت کو، کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی، اور وہ وصیت کے الفاظ سنیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اختہ اتق اللہ، اے میری ہمشیرہ اللہ سے ڈر کے رہنا، اور میرے وصال پر ایسے ہی تعزیت کرنا جس طرح کہ اللہ رب العزت نے تعزیت کرنے کی اجازت دی ہے۔ وَعَلَمِي أَنَّ أَهْلَ الْأَرْضِ يَمُوتُونَ، اور جان لے کہ زمین والے مر جائیں گے، وَأَهْلَ السَّمَاءِ لَا يَبْقُونَ، اور آسمانوں والے بھی باقی نہیں رہیں گے، وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَ اللَّهِ، ہر شے ہلاک ہو جائے گی، اللہ رب العزت کی ذات باقی ہے۔ الَّذِي خَلَقَ الْخَلْقَ بِقُدْرَتِهِ، جس نے اپنی قدرت سے مخلوق کو پیدا کیا، وَيَبْعَثُ الْخَلْقَ، اور وہ مخلوق کو دوبارہ اٹھائے گا، وَيَعُودُونَ ہوا فرد وحدہ، وہ یکتا اور تنہا ہے، ابی خیر منی و امی خیر منی و اخی خیر منی، اے میری ہمشیرہ میرے باپ علی المرتضیٰ مجھ سے بہتر تھے، وہ دنیا سے پردہ فرما گئے، اللہ، میری والدہ سیدہ فاطمہ مجھ سے افضل تھیں، وہ دنیا سے پردہ فرما گئی، اور میرے بھائی حسن وہ مجھ سے افضل تھے، وہ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ لی ولکل مسلم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسوہ، میرے لیے بھی اور ہر مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں اسوہ ہے، کامل نمونہ ہے، یعنی میں نے بھی اور تمام مسلمانوں نے نبی پاک علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہے، لہذا تم نے شریعت کے مطابق میرے وصال اقدس پر جو ہے وہ تعزیت کرنی ہے۔ اور اگلے جملے سنیں، سیدنا مولا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے میری ہمشیرہ میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ میری شہادت پر لا تشقی علی جیبن، دیکھیں جو وصیت نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو فرمائی، یہاں امام حسین میدان کربلا میں اپنے جتنے 7 افراد تھے، اپنے خاندان کے اور اپنے رفقا تمام کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جام شہادت نوش کروانے کے بعد جب اپنی باری آتی ہے تو امام حسین اپنی ہمشیرہ کو وہی وصیت کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کو کی کہ اے میری ہمشیرہ لا تشقی علی جیبن، میری شہادت پر اپنے گریبانوں کو نہ پھاڑنا، ولا تخمشی علی وجہن، اور میری شہادت پر بے صبری کرتے ہوئے اپنے چہرے پر ماتم نہ کرنا، ولا تدعی علی بالویل والثبور، اور میری شہادت پر واویلا اور بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا، یعنی ان تمام بے صبری کے جتنے کام ہیں ان سے بچ کے رہنا، میری شہادت پر صبر کا مظاہرہ کرنا۔ اللہ اکبر، قرآن، سیرت مصطفیٰ، سنت نبوی، اور پھر اہل بیت کی تعلیمات، مولا علی کی وصیت، نبی پاک علیہ السلام کی وصیت، اور میدان کربلا میں سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت اس بات کا ہمیں پتہ دیتی ہے کہ مصیبت کے آنے پر صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، اور یقیناً اہل بیت اطہار کی
جو مستورات ہیں خواتین ہیں انہوں نے میدان کربلا میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، کیونکہ اہل بیت قرآن کے ساتھ ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن سے اپنا تعلق نعوذ باللہ توڑ لیں اور ایسے موقع پر بے صبری کا مظاہرہ کریں؟ انہوں نے صبر کیا، اور جس طرح امام حسین نے انہیں صبر کی تلقین ارشاد فرمائی اس کے مطابق انہوں نے صبر کیا. اور یہی اہل بیت طہار کی تعلیمات ہے. اور سچا محب اور سچا جو ماننے والا پیروکار ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کے ساتھ محبت رکھتے ہوئے محبوب کی اطاعت بھی کرتا ہے، محبوب کی تعلیمات پر عمل بھی کرتا ہے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا